خدا غریق کے رحمت کرے۔ ہمارے خاندان کا شجرہ نسب بتاتا ہے کہ 1.5 صدی قبل اس نسل میں ایک عہد ساز ہستی ہو گزری ہے۔ ہمیں ان کی قبر کا تو معلوم نہیں، البتہ قبلہ کی حیات و خدمات کی تاریخ بلا تعطل سینہ بسینہ منتقل ہوتی آ رہی ہے۔ آپ اپنے بوسیدہ خیالات، بے لچک اور جھگڑالو طبیعت، انتہا پسندی، ہٹ درمی اور دوسروں کو شک کی نظروں سے دیکھنے جیسی بے شمار خصوصیات کی بنا پر گاؤں میں یکڑی کے لقب سے سرفراز کیے گئے۔ ہماری مقامی پنجابی میں یکڑی کا لفظ انتہائی ضدی اور بے وقوف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اختلاف رائے برداشت کرنا یکڑی کی سرشت میں نہیں تھا، انہیں یہ وہم بھی تھا کہ پورا گاؤں ان کا دشمن ہے۔ آپ کی مضبوط شناخت یہ تھی کہ آپ کی کوئی مثبت شناخت نہیں تھی۔ بابا یکڑی کی عادات و خصائل اور افکار کا ایک کالم میں احاطہ ممکن نہیں۔ ہم ان کی زندگی کے فقط 2 سبق آموز واقعات سنا کر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ دیہات کے کچے گھر میں واحد نیم پختہ کمرہ محل کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی حیثیت کسی مقدس دربار جیسی ہوتی ہے۔ اس میں داخل ہو کر بچے دما چوکڑی مچا سکتے ہیں، نہ ہر ایرا غیرہ منہ اٹھائے گھس سکتا ہے۔ محل میں سفید چادروں سے مزین رنگین پایوں والے پلنگ، پیتل کے منقش برتنوں اور پردیسیوں اور رفتگان کی تصویروں سے سجی کانس اور برآمدی کی شکل میں لکڑی سے بنائی گئی پڑچھتی یا گڑونجی نصب ہوتی ہے، جس کے اندر لوہے کے بکسے اور اس کے اوپر بستر رکھے جاتے ہیں۔ اب یہ ثقافت متروک ہوتی جا رہی ہے۔ یہ جو آپ اہل شہر پرانے کاریگروں کے ہاتھوں خوبصورت نقش و نگار بنے لکڑی کے بھاری دروازے مہنگے داموں خرید کر اپنے لگژری گھروں کی رونق بڑھاتے ہیں، یہ انہی مالوں سے اتارے گئے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ دروازے سیمنٹ اور خوبصورت ٹائلوں کے درمیان نصب ہو کر خود کو مس فٹ سا محسوس کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ وہ شہروں میں جا کر اپنے فطری مقام یعنی گرمالے کے ذریعے کچی مٹی سے لیپ کیے گئے فرش اور دیواروں کی خوشبو اور مال کی منڈیر پر بیٹھے کبوں کی آوازوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تاہم ہماری کچی مٹی دیواروں، دروازوں، کانسوں اور گڑبنیوں کی زبان اور محسوسات کو سمجھنا خاصا مشکل کام ہے۔ ہم دیہاتیوں اور ہماری پرانی ثقافت کی ان اشیاء کے درمیان جذباتی تعلق سمجھنا بھی آسان نہیں۔ آپ ہم پینیوں کی غیر ترقی پسند سوچ کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ آج بھی دور دراز کسی پسماندہ گاؤں میں ہم مال کی کانس سے پیتل کی منقش پلیٹ اترتی دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ امجد اسلام امجد کی معشوق کی طرح دل میں اتر رہی ہے۔ آمدم برسر مطلب، خدا بخشے کبھی بابا یکڑی نے محل میں تشریف فرما ہو کر مونگ پھلی تناول فرمائی اور چھلکے فرش پر پھینکتے گئے۔ بیگم صاحب نے دیکھا تو محل کی اس برہمتی پر سخت برہم ہوئی اور اپنے مجازی خدا کو بے نقص سنا ڈالی۔ باجرے کی روٹ تھی، باجرے کے سٹے کھلیانوں میں کھلار کر ان کے اوپر جانوروں کو چلایا جاتا اور اس اسلوب سے دانے الا کیے جاتے۔ برمی ہزا سے بابا یکڑی کی عزت نفس کو شدید ٹھیس پہنچی۔ آپ نے باجرے کے سٹے مال کے فرش پر پھیلائے اور کسی طرح 2 ادر ڈنگروں کے ساتھ خود بھی اندر گھس گئے۔ جب گاہ مکمل ہوا تو آپ فصل کو اسی حالت میں فرش پر چھوڑ کر باہر آئے اور اہلیہ محترم کو مخاطب کر کے کہا کہ لو اب تمہارا مال صاف ہو گیا ہے۔ سینہ بسینہ منتقل ہونے والی تاریخ میں ایک اور واقعہ کچھ یوں ملتا ہے کہ ایک دفعہ بدقسمتی سے بابا یکڑی کا فرزند ارجمند چراگاہ میں سوئی دھاگا ساتھ لے گیا۔ تب ہر کسی کے پاس دھوتی اور کرتے پر مشتمل ایک ہی جوڑا ہوتا تھا جو گھر کی خواتین سوئی دھاگے کی مدد سے ہاتھوں سے سیتی تھی۔ یاد آیا ہمارے بچپن میں تایا جان نے نزدیکی گاؤں سے بھینس خریدی۔ نئے مالک کے گھر لا کر بھینس کو دھونے کی ہر ممکن کوشش کی گئی مگر اس نے دودھ دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے سابقہ مالک کو بلایا گیا تو اس نے کافی سوچ بچار کے بعد کہا کہ میرے پاس سالہ سال سے کالے رنگ کا یہی ایک کرتا ہے، شاید بھینس اس سے مانوس ہو گئی ہے۔
جاٹ نے اپنا کرتا اتار کر تایا جان کو دیا کہ یہ پہن کر ٹرائی کرو۔ کالا کرتا دیکھتے ہی بھینس رام ہو گئی اور اس نے فوراً دودھ دے دیا۔ کیا وزادار لوگ تھے کہ جاٹ نے کرتا ہمیں عطیہ کیا اور فقط ایک دھوتی میں ملبوس پیدل اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ تب لوگوں کے پاس ہینڈ میڈ جوتوں کا بھی ایک ہی جوڑا ہوتا تھا۔ دور دراز کا پیدل سفر درپیش ہوتا تو خواتین و حضرات جوتے اتار کر سر پر رکھ لیتے تاکہ وہ گھس نہ جائیں۔ سردیوں میں دیہاتی دھوتی کرتے کے علاوہ اپنی بھیڑوں کی اون سے گاؤں کی دیسی کھڈی پر بنی لوئی کی عیاشی بھی افورڈ کر لیتے تھے۔ کرنا خدا کا کیا ہوا کہ بابا یکڑی کے صاحبزادے کی پرانی لوئی پھٹ گئی۔ وہ صبح بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چرانے نکلا تو والدہ محترمہ سے مانگ کر سوئی دھاگا ساتھ لے گیا کہ دن کو چراگاہ میں وقت نکال کر لوئی سی لے گا۔ اگرچہ والدہ کے دل میں اپنے خاوند محترم کے حوالے سے خاصے تمازات تھے، مگر وہ بیٹے کو انکار نہ کر سکیں۔ نالائق فرزند جنگل میں ریت پر بیٹھا دھوپ سینکتے لوئی کی رفوگری میں مصروف تھا کہ اچانک سوئی اس کے ہاتھ سے گر کر ریت میں گم ہو گئی۔ وہ شام تک خاک اڑاتا رہا، مگر وہ جو فرمایا گیا ہے کہ مٹی نہ پھورول فریدا، یار گواچے نہیں لبدے، سوئی نے نہ ملنا تھا سو نہ ملی۔ شام ڈلے چرواہ گھر آیا تو ماں جی نے فوراً ہی سوئی کا تقاضا کر دی۔ نوجوان نے شرم سے سر جھکا لیا۔ جہاں دیدہ خاتون سمجھ گئیں کہ نااہل فرزند ناقابل تلافی نقصان کر بیٹھا ہے۔ اب گمشدگی کے اس واقعہ کو یکڑی سے مخفی رکھنا لازم تھا، مگر اتفاق سے بابا یکڑی نے یہ افسوسناک منظر دیکھ لیا۔ اس بے توقع وہ اس غیر ذمہ دارانہ حرکت پر ماں بیٹے پر برس پڑے اور دشنام ترازی اور تانہ زنی کا ایسا بازار گرم کیا کہ دونوں کی طبیعت ہری ہو گئی۔ زوجہ نے انہیں تسلی دی کہ وہ شہر جا کر نئی سوئی خرید لائیں گی، مگر یکڑی کا پارا کسی صورت نیچے آنے کو تیار نہیں تھا۔ بعد ازاں مرحوم کچھ ٹھنڈے ہوئے تو زوجہ اور فرزند سے کہا کہ وہ ڈنر کر کے سو جائیں، اللہ نے چاہا تو صبح سوئی مل جائے گی۔ ان کے لہجے میں عزم صمیم جھلک رہا۔ اگلی صبح بابا یکڑی نے ضروری ساز و سامان کے علاوہ چھلنی اٹھائی اور چراگاہ کی طرف روانہ ہوتے ہوئے بیگم کو حکم دیا کہ دوپہر کو ان کا لنچ وہیں پہنچا دیا جائے۔ جنگل میں پہنچ کر بابا یکڑی نے بیٹے کو جائے وقوع کی نشاندہی کرنے کا حکم دیا۔ نشاندہی کے بعد آپ نے جائے واردات کے گرد اپنی ڈانگ سے بڑا سا دائرہ بنایا اور بیٹے کو ریوڑ چرانے کا کہہ کر زمین پر بیٹھ گئے۔ سوئی تلاش کرنے کے لیے چھلنی سے ریت چھانتے دوپہر ہو گئی۔ آپ نے لسی اور باجرے کی روٹی کا لنچ کیا اور ذرا دیر سستا کر دوبارہ اپنے مشن میں جت گئے۔ تاریخ کہتی ہے کہ شام کے سمے جب سورج ڈھل رہا تھا تو بابا یکڑی گاؤں کی طرف آنے والے کچے رستے پر دھول اڑاتے نمودار ہوئے۔ گھر پہنچ کر انہوں نے سوئی زوجہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہا کہ اب اسے سنبھال کر رکھنا، ایسی عام چیزیں بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے۔ ویسے کیا خیال ہے، بحیثیت قوم عادات و خصائل میں ہم لوگ بھی بابا یکڑی جیسے نہیں ہوتے جا رہے؟